بڑے عرصے سے بھائی نے ایک سوال ہمیں تحریری طور پر پوچھا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا قرآنی نسخہ کیا ہے؟ اور سوال کا اجازت دیں تو میں دوسرا حصہ بھی پڑھ دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ تمام تر فروعی اور فقہی مسالک کو متحد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ہر کلمہ گو کی یہ خواہش اور بڑی نیک خواہش ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف جو ہیں یہ کسی طرح ختم ہو جائیں اور یہ ایک وحدت میں منسلک ہو جائیں، مگر اس کے لیے جو حل تجویز کیے جاتے ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ اس سے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی کہتا ہے قرآن و سنت پر اکٹھے ہو جاؤ، اس میں کس کو اختلاف ہے؟ سارے گروہ پہلے ہی مانتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی جو تعبیر میں کر رہا ہوں میں سمجھاؤں سارے اس کو قبول کریں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام ہوتے صاف آپ کہہ دیتے تو سارے لوگ مان جاتے۔ اب سنت ہم تک پہنچنے میں جو وسائل ہیں جو ذریعے ہیں ان میں اختلاف ہے۔ کچھ حدیث کی کتابوں سے معلوم کرتے ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں راوی کس کے قوی ہیں، دوسرے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ راوی یار چھوڑو تعامل کیا رہا، لوگ کیا کرتے رہے ان کتابوں سے، پہلے کیا ہوتا تھا مکہ میں مدینہ میں یا دوسرے اسلامی شہروں میں۔ تو سنت کو معلوم کرنے کے ذرائع مختلف ہو گئے۔ امام مالک کے روایتوں کی بجائے زیادہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں کیا ہو رہا، کہ صحابہ اور تابعین کی اولادیں ہیں، مدینہ بھول گیا سنت کو، اس لیے وہ کوئی روایت اگر ملتی ہے نا خلاف مدینہ کے عمل کے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا دوسری چیزیں، یہ روایت ضرور مجھے بھی معلوم ہے مگر مدینہ میں کوئی صاحب علم ایسا نہیں کرتا، روز جنازے ہوتے ہیں، کون فاتحہ پڑھتا ہے؟ اس لیے سنت کو معلوم کرنے میں لوگوں کا نا جو طریقہ ہے کہ سنت کیا ہے کیا نہیں اختلاف ہو گیا۔ رسول اللہ موجود نہیں ہے تو جو علم لوگوں کو پہنچا اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کو روایت نہیں پہنچی، کسی کو تسلی نہیں ہوئی کہ یہ صحیح ہے نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص چاہے نا کہ میں رسول اللہ کی حیثیت اختیار کروں اور جو کہہ دوں ساری امت مانے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا اتحاد چاہتے ہیں نا تو پھر اس خواب کو بھول جائیں، یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ماننا پڑے گا کہ لوگ جو ہے نا جب وہ قرآن کو اور سنت رسول کو اصل دین مانتے ہیں اور اس میں جو کچھ انہیں ملا اس میں سمجھتے یہ سنت زیادہ معتبر طریقہ سے مجھے معلوم ہوئی ہے یا حدیث کا یہ مفہوم ٹھیک ہے، اس کو بھی جینے دیں، وہ بھی دوسروں کے بارے میں توسع اختیار کرے کہ دوسرے بھی اللہ رسول کا منشا سمجھ کے اس پر لگے ہوئے ہیں، تو محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ ایک جڑ ہے ان کی، اوپر شاخیں جو ہے کوئی مشرق کی طرف چلی گئی کوئی مغربی، ایک قدرتی بات ہے، درخت کا پھیلاؤ ہوتا۔ تو یہ دین جب پہنچا لوگوں کو مختلف ذرائع سے اور سب نے اپنی جگہ سمجھا کہ یہ سنت رسول ہے تو اس پر رہنا چاہیے۔ البتہ یہ لوگ جو غلو کرتے ہیں کسی ایک امام کی پیروی کر کے کہتے ہیں دوسرے سب باطل پر ہیں، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ خود اپنی کتابوں میں پڑھتے بتاتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ہمارا مسلک درست ہے مگر ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، دوسروں کا صحیح ہو، تو جن مسائل کی حیثیت یہ ہے کہ امکان ہے کہ آپ کے امام کی بات غلط اور دوسرے کی صحیح ہو، اس میں لڑنے جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ آپ جس کو صحیح سمجھیں مانیں مگر دوسروں کے لیے یہ بے گنجائش نکالیں کہ جس کو وہ سنت سمجھ بیٹھے ہیں اس پر عمل کریں۔ البتہ آپ بدعات پر کہہ سکتے ہیں کہ شرک اور بدعت کی باتیں جو یہ دین نہیں، نہ یار کسی امام اور صحابی نے کہی ہیں، یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے گڑی، پیار سے حکمت سے موعظہ حسنہ سمجھائیں کہ یہ دین کوئی نہیں، ان کو چھوڑیں۔ سنت میں اگر کئی شکلیں ہیں کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح کوئی بات نہیں، وہ دین میں آسانی کی بات۔ وضو میں جیسے اللہ کے رسول نے کبھی ایک بار وضو دھویا ہے، کبھی دو بار، کبھی تین بار، اب یہ آسانی ہوگی کہ کبھی کسی کا جی چاہے ایک بار دھو لے کبھی 2 بار، تو لڑائی اور فساد ختم صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ یہ حسن ظن پیدا کریں کہ کوئی سنت کا منکر نہیں، سنت جو ہے نا جس کو جس طرح سے معلوم ہے اس پر چل رہا ہے، بس وہ بھی اپنے دل میں فراخی پیدا کرے کہ میرے طرح ہی دوسرا بھائی بھی سمجھ رہا کہ میں سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ علماء مدارس میں بجائے مسلکوں پر زور دینے کے سب کا بتائیں کہ ان کے پاس یہ دلیل ہے، ہمارے پاس یہ ہے، بے شک راج مرجو کی بات کریں کہ ہمارے خیال میں یہ روایت زیادہ مضبوط ہے، اس لیے بیٹا ہم یہ کرتے ہیں مگر سرے سے بے بنیاد دوسرے نہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی اصل ہی نہیں ہے نہیں، ان کے پاس بھی روایتیں ہیں وہ ہمارے خیال میں نہیں معتبر، وہ اگر معتبر سمجھتے ہیں تو سنت رسول پر جمے ہوئے اپنے خیال میں سب کو اجر۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ اور مسلک جو ہے وہ صرف اپنے آپ ہی کو قرآن اور سنت پر عامل سمجھتا ہے، جب دیگر کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کچھ خیالات اور نظریات اور فقہ پر مشتمل کچھ ایسا ملغوبہ ہے۔
ہاں یہی سمجھے بیٹھے نا کہ دوسرے لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے، وہ اماموں کے ساتھ لیے بیٹھے، یہ بدتنی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یار اتنا سنت تو نہیں سمجھتے، امام صاحب کا زمانہ قریب تھا اس لیے انہوں نے جو کچھ سمجھا۔ اپنے خیال میں سارے لوگ سنت رسول کی تلاش میں ہی ہیں۔ یہ امام احمد نے اور شافعی نے بعد میں جب یہ کتاب مرتب میں روایتوں پر زیادہ انحصار کر لیا، امام مالک نے مدینے والوں کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان سے زیادہ بہتر سنت کون جانتا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے بھیجا تھا کہ عراق میں آپ دین کے ذمہ دار ہیں، ابو درداء شام بھیجے تھے۔ اب ابن مسعود کا ہلکا درس جو تھا وہی چلتے چلتے مسائل امام ابو حنیفہ تک پہنچے۔ انہوں نے کہا یار جس کو حضرت عمر نے سمجھا تھا کہ دین اس کے ذمہ ہے عراق کا، اس سے زیادہ معتبر کون ہے، جبکہ حضور کی حدیثیں بھی حدیثوں میں موجود ہیں کہ میں نے اپنی امت کے لیے وہ دین پسند کیا جو ابن ام عبد کرے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابن مسعود کو رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ایک شخص سمجھتے تھے، کیونکہ ہم جب آئے ہیں گھر میں ان کا اور ان کی ماں کا آنا جانا بالکل اس طرح تھا بلا جگی جیسے گھر کا فرد ہوتا۔ اور یہ بھی صحابہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے چال چل میں، روش میں، لباس میں، طریقوں میں حضور سے سب سے زیادہ مشابہ ہم نے دیکھا وہ ابن مسعود تھا۔ تو مقصد میرے بات کرنے کا یہ ہے کہ سب نے اپنی اپنی جگہ اطمینان کیا کہ سنت کو معلوم کرنے کے یہ ذریعہ زیادہ معتبر ہے۔ اب اس میں کوئی شخص کہہ سکتا کہ ان کی بجائے دوسرا طریقہ مگر یہ نہ کہے کہ لوگ سنت سے پھرے ہوئے ہیں، سنت کے منکر ہیں، یہ غلط بات۔ نہیں مولانا، اگر کوئی آدمی کسی امام کی بات کو تسلیم کرتا ہے تو وہ قرآن و سنت سمجھ ہی کے کرتا ہے۔ ہاں ہماری بات اگر کوئی مانے گا یا عصری صاحب کی یا علوی صاحب کی، وہ کب مانتا کہ یہ نبی ہے یا جو کہتے ہیں معاذ یہی سمجھتا کہ عالم ہے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جو کہیں گے اللہ رسول کا دین بتائیں۔ تو اسی طرح وہ امام تھے، عالم تھے، علاقوں کے لوگ جانتے تھے کہ ہمارے علاقے میں یہی سب سے بڑا دین کے جاننے والا۔ تو اعتماد قدرتی بات ہے اپنے استادوں پر یا اپنے شہر کے عالم پر، اپنی مسجد کے عالم پر زیادہ لوگ بھروسہ کریں، اس کو جانتے جو ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ مگر اس کو بڑھا دینا کہ دوسرے گمراہ ہیں یہ غلط ہے۔ دوسروں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اگر وہ سمجھتے ہیں، علم والے لوگ کریں کہ وہ تحقیق کریں، سب کا پڑھ کر درمیان کی راہ تلاش کریں بجائے فساد نہ۔ جی ٹھیک ہے۔ جی مولانا اس سے ملتا جلتے 2-3 سوالات اور ہیں۔ تو بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی نصف سینچری یعنی 56 کے لگ بھگ اسلامی ممالک ہیں، اور وہ ممالک بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنی وسائل سے انہیں مالا مال کیا ہوا ہے۔ تو پھر اس تمام تر مادی ترقی کے باوجود آج مسلمان انتہائی پستی اور رسوائی اور ذلت کے اندر کیوں پڑے ہوئے؟ کیونکہ آج کے دور کے اندر معیار زندگی جو ہے نا، یہی انسان کے باعزت ہونے کا اصل معیار بنا ہوا ہے۔ مطلب ہم دیندار لوگ بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس پیسے ہوں اس کی بات کے اندر وزن نسبتاً زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ریسپیکٹ بھی دی جاتی ہے اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور معاشرے میں اس کا ادب اور احترام دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ کیا جاتا ہے۔ جی مولانا۔ کچھ تو ہماری اپنی بھی کوتاہیاں کہ خود مسلمان حکمران اور علماء جو ہیں انہوں نے بھی امت کی تربیت کا کام چھوڑ دیا۔ حکمرانوں کو بھی خراج وصول کرنے اور محلوں میں عیش کرنے کے سوا کوئی کام نہ رہا۔ علماء پھر جو تھے انہوں نے اپنے طور پر کوششیں کی، جو مخلص تھے وہ تو ہے ہی تھے، زیادہ جو تھے وہ بھی اسی راہ میں بہہ گئے، سارے دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ کئی 100 سال ہو گیا، 1000 سال سے زیادہ کہ امت کی فکر تو کسی نے کی۔ لوگ پیدا ہوتے گئے، دوسرے لوگوں کے عقیدے اور خیالات پھیلتے گئے، اور انگریزی استعمار جب آیا مسلمان ملکوں پر یہ کافر مسلط ہو گئے۔ اس کے بعد تو پھر غلام جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا کہ یار ہم گھٹیا ہیں، اس لیے ان جیسا لباس پہننے لگے، ان کا احترام کرنے لگے۔ ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ یہی مذہب لوگ ہیں، اسی کی طرح کا لباس، اسی طرح کھانا پینا، انہی کی زبان، انگریزی لفظ بولنے۔ تو غلامی جو ہے نا دل توڑ گئی 13 صدیوں کی غلامی۔ دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری۔ مسلمان غلامی کی وجہ سے نا دین سے بہت دور ہٹ گئے، ان کی نظروں میں بھی یہی رہ گیا کہ جس کے پاس دنیا یار سچا وہی ہے۔ اب اس بارے میں علماء کی ذمہ داری ہے نا، بڑے نیک اور مخلص عالم اٹھیں جو لالچی نہ ہوں، اپنا تن من دل لگا دیں، دوبارہ امت کو دین کی طرف بلائیں خلوص کے ساتھ، اور امت جو ہے وہ متاثر ہو کہ واقعی یہ لوگ بے غرض ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں، حکومت کے ہاتھ میں بکتے نہیں۔ ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو سکتا کہ وزن اور کسی ملک میں انقلاب آ جائے۔ یعنی ظاہری طور پر آپ نا امید ہیں؟ نہیں، نا امید نہیں ہے، نا امید اقبال اپنی کشت ویرا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے۔ ابھی دیکھیں نا لوگوں کے سے کیا ہو یار نکلو، یہ کیا ملک میں ہو رہا۔
تو کیسے لوگ دیوانہ وار نکلا ہے، داڑھی والے بے داڑھی بھی تو مرے نہیں لوگ، صرف ان کو کوئی اچھا رہنما نہیں ملتا جن پر اعتماد کرتے ہیں، تھوڑا چلنے کے بعد وہ بھی ٹھگ نکلتے ہیں، اس لیے لوگ جانے دے دے کر تھک گئے ہیں کہ بنتا بناتا کچھ نہیں یار، سارے فریب کرتے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو۔ جس کو دیکھتے نا یہ ذرا شور کر رہا، نعرے لگا رہا، چل پڑتے ہیں پیچھے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا کہ یہ بھی راہزن تھا، ڈاکو۔